بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور آج الخ نگری کا اگلا حصہ پیش کریں گے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 17 سے۔ لاہور، یہ ان دنوں کی بات ہے جب بر صغیر درد ذی میں مبتلا تھا۔ پاکستان کی پیدائش کا اعلان ہو چکا تھا لیکن عمل جاری تھا، اور یہ عمل اس قدر حیران کن، اذیت ناک اور خونی تھا کہ مسلمان شوق کے عالم میں تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے کئی سال آزادی کی جد و جہد میں گزارے تھے اور اب ان کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں۔ وہ آزادی کی جد و جہد میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو دشمن انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ نہ دی کہ دشمن منصوبہ بندی سے کام لے رہا ہے اور اپنے پلان کو عملی صورت میں لا رہا ہے۔ وہ شب خون مار کر قیام پاکستان پر ضرب مار سکتا ہے، ایسی ضرب جو نوزائیدہ مملکت کو اس قدر کمزور کر دے کہ وہ سالہ سال اپنے قدم جمانے کے قابل نہ رہے۔ اس شب خون کی وجہ سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بہو لاہور کی طرف تھا، لاہور خون کی بو سے متعفن ہو رہا تھا۔ امرتسر اور اس کے گرد و نواح میں مسلمانوں نے وہ کچھ دیکھا اور بیتا تھا کہ ان کے ذہنوں پر دیوانگی مسلط تھی۔ وہ لاہور کے مسلمانوں کو للکار رہے تھے، انتقام پر ابار رہے تھے۔ میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑا شہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ یہاں وہاں اکا دکا لوگ سر لٹکائے چل پھر رہے تھے۔ دور کہیں کہیں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یہ وہ لاہور نہیں تھا جس سے میں واقف تھا۔ دن بھر خاموشی چھائی رہتی، لمبے وقفوں کے بعد شور کا ریلا سنائی دیتا، جیسے بہت سے لوگ چیخ رہے ہوں، چنگھاڑ رہے ہوں، اور پھر سے بھیانک خاموشی چھا جاتی۔ رات کے وقت بار بار آوازیں سنائی دیتی، گولیاں چلتی، پٹاخے چھوٹتے، نعرے لگتے، چیخوں کی آواز سنائی دیتی، اور پھر ڈراؤنی خاموشی طاری ہو جاتی۔ ایک دن تو میں چھت پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر ایک روز گھبرا کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کی خواہش زور پکڑے جاتی، دل میں ایک کشمکش لگ جاتی۔ اس تکلیف دہ کشمکش سے مخلصی پانے کے لیے میں باہر نکل گیا۔ بازاروں میں کوئی راہگیر چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈرا ڈرا، سہما سہما۔ بازاروں میں کہیں کہیں لاشیں پڑی گل سڑ رہی تھیں، نالیوں میں خون جمع ہوا تھا، کہیں کہیں گروہ ہلڑ مچا رہے تھے۔ وہ اشتعال پر مائل تھے، یہ بھی خوف کی ایک صورت تھی۔ یہ گروہوں کے دن تھے، فرد سر چھپائے گھر بیٹھا تھا۔ تذلیل، دفعتاً نوجوانوں کے ایک گروہ نے میرا راستہ روک لیا، مجھے سائیکل سے اتار لیا۔ کون ہے تو؟ ایک نوجوان نے ہاکی اسٹک گھماتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی ہوں، تجھے اس سے مطلب؟ میں نے غصے میں کہا۔ ہندو ہے، سب چلانے لگے۔ سیدھی طرح سے بتا دے، ان کے لیڈر نے کہا۔ نہیں تو کیا؟ میں غصے میں بولا۔ ہندو ہے، ہندو، پکڑ لو، ایک لڑکا چلایا۔ کلمہ پڑھ کر سنا، لیڈر نے روب جھاڑا۔ نہیں سناتا، میں غصے میں بولا۔
ہندو ہے آوازیں آئیں۔ وہ سب میری طرف بڑے دھکے دینے لگے اور دھکیل کر میدان کی طرف لے گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں میں ہندو، لیکن مجھ میں جرأت نہ تھی۔ نوجوانوں کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ ہٹ جاؤ، میں چلایا۔ تم ایک مسلمان کو ناحق تنگ کر رہے ہو۔ ابے جا، ہم نے دیکھے ہیں تجھ سے مسلمان، ایک بولا۔ ساڈے نال چلاکیاں کرنا ہے؟ پکڑ لو، چھوٹے بچے چیخنے لگے۔ مجھے پسینہ آ گیا، ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگر میں ابتدا ہی میں کلمہ پڑھ کر سنا دیتا تو بات نہ بڑھتی۔ اب کلمہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہوا جا رہا تھا۔ میری انا مجروح ہوئی تھی، لیکن نوجوانوں کا رویہ سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک نوجوان چھرا لہرا رہا تھا۔ عین اس وقت سڑک پر ایک سائیکل سوار گزرا۔ اس نے مجمع دیکھ کر تفریحاً نعرہ لگایا، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ اس نعرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ نوجوانوں میں تازہ وحشت جاگی۔ علی، نوجوانوں نے نعرہ لگایا۔ میری انا کی ساری پھونک نکل گئی۔ ٹھہرو، میں چلایا، ٹھہرو، اور پھر کلمہ پڑھنے لگا۔ جھوٹا کلمہ، چھوٹے بچوں نے شور مچایا۔ اس پر سب مجھے ٹھڈے مارنے لگے، دو ایک نے گھونسے بھی مارے۔ اس وقت سامنے محلے سے ایک نوجوان بھاگا آیا، بولا، کیا بات ہے؟ چھوٹے بچے چلائے جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سر پر بودھی ہے، ایک بولا۔ گلے میں جنیو بھی ہے، دوسرے نے کہا۔ ٹھہرو، نوورد بولا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی باہیں پکڑ لو، اچھی طرح مضبوطی سے ہزار بند کھول دو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ ذلت کی انتہا تھی۔ پھر مجھے پتہ نہیں، گرد و پیش پر اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب مجھے چھوڑ کر کہکے لگاتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ یہ تذلیل کی انتہا تھی میرے اپنے شہر میں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ میرے اندر کی وحشت جاگی۔ انجانے میں میں چلایا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر مجھے یاد نہیں کب سائیکل اٹھایا، کب وہاں سے چل پڑا۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا ہوں۔ جی ناظرین، صفحہ نمبر 19 تک پڑھا ہے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، جاگتے رہیے۔ کتاب نامہ ضرور دیکھیے۔ تاریخ کے جھروکوں سے آگاہ رہنے کے لیے الکھ نگری ضرور سنیے۔ یا حیو یا قیوم۔